أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات بنائی ہیں۔ ان تمام مخلوقات میں سے اللہ کی تخلیق کا بہترین شاہکار، بہترین نمونہ انسان ہے۔ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی بے شمار نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، اور پھر انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انداز کی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان نعمتوں کی تقسیم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرق رکھا ہے۔ دولت ہو، عزت ہو، علم ہو، نیکی ہو، یا جس اعتبار سے بھی ہم اس کو دیکھ لیں، اللہ رب العزت نے فرق رکھا، سب کو ایک سا نہیں بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین کی اس تقسیم میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے منتخب، سلیکٹڈ ہوتے ہیں۔ اس سلیکشن سے ہمارا تعلق ایک ہونا چاہیے، جس کو آج ہم اپنے خطبہ جمعہ کا موضوع بنانا چاہتے ہیں، اللہ کا انتخاب اور ہمارا احترام۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العزت نے انسانوں کے بیچ میں جو فرق رکھا ہے، سب کو ایک سا نہیں بنایا، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت خاص طور سے منتخب کرتا ہے۔ اب اس انتخاب کے اندر ہمارے لیے دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اس انتخاب کو، اس سلیکشن کو ہم دل سے قبول کر کے ان ہستیوں کا احترام کریں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر اللہ رب العزت نے جو خوبیاں رکھا ہے، وہ خوبیاں ہم اپنی زندگی کے اندر بھی، اپنی عملی زندگی کے اندر بھی لانے کی کوشش کریں۔ اور جس کو اللہ رب العالمین نے اس اونچے مقام پر رکھا کہ اس کی ذات سے قوم کو فائدہ ہوتا ہے، اس کی ذات سے بہت سارے لوگوں کو راستہ ملتا ہے، تو لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے اس کی قدر کریں۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ لوگ کسی نعمت کے چلے جانے کے بعد اس پر افسوس کرتے ہیں، اس نعمت کے رہتے ہوئے انسان اس کی قدر نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر کوئی بڑے عالم ہیں، جب تک زندہ ہیں اس قدر ان کی قدر اور احترام نہیں کیا جاتا، ان کی ضرورت جیسا ان کا حق ہونا چاہیے وہ حق ان کو نہیں دیا جاتا، لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو بہت سارے دیگر علماء ان کے حق میں تحریریں لکھتے ہیں، بہت سارے عوام ان کی خوبیاں بیان کرتے ہیں کہ یہ خوبی فلاں انسان کے اندر تھی۔ تو ہم آپ کو جو پیغام دینا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت نے انسانوں کے اندر جو تفریق رکھا ہے، اب یہ سلیکشن دو طرح کا ہے۔ ایک تو وہ منتخب بندے ہیں اللہ کے جن کا احترام کرنا، جن سے محبت کرنا ہمارے لیے واجب ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ ہیں انبیاء کرام کی جماعت، جن سے سچی محبت، جن کی ذات سے بھی محبت اور جن کی بات سے بھی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بالخصوص اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کی ذات سے، اس کے اولاد سے، اس کے ماں باپ سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری میں ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ چل رہے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اپنے ہاتھ میں۔ اس چلنے کے دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، مجھے آپ اپنی جان کے بعد تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی سب سے زیادہ مجھے اپنی جان سے محبت ہے، پھر آپ سے محبت ہے۔ تو کہا کہ نہیں عمر، ایسے میں بات نہیں بنے گی، حتی اکون احب الیک من نفسک، جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو کہا کہ اللہ، جیسے انہوں نے یہ بات سنی تو کہا واللہ
احب الی من نفسی، کہا کہ اللہ کے رسول اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. یعنی پل کی پل میں اپنی کیفیت کو بدل لیا. جیسے آپ نے کہا کہ جب تک تمہارے نزدیک تمہاری جان سے زیادہ محبوب میں نہ ہو جاؤں تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. تو فوراً اپنی بات کو بدل لی، یعنی کیفیت کو بدل لیا. صرف زبانی طور پر نہیں بلکہ دل کی کیفیت بھی بدل گئی کہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. تو یاد رکھیے یہ وہ ہستی ہے کہ جن سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اگر محبت میں کمی آئے گی تو ایمان میں کمی آ جائے گی. اور صحابہ کرام وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے آپ کی ذات سے بھی محبت کیا اور آپ کی بات سے بھی محبت کیا. جب ذات کی بات آئی، نبی کی جان اور آپ کی ذات کی حفاظت کی بات آئی، تو اپنی جان پر کھیل کر، اپنی زندگی کی پرواہ نہ کر کے صحابہ کرام نے نبی کی زندگی کی، نبی کی جان اور آپ کی ذات کی حفاظت کی ہے. غزوہ احد کے موقع پر مشکل ترین گھڑیاں آ گئی تھیں جب آپ کی جان پر بنائی تھی. صحابہ کرام میں ایسے عظیم صحابہ تھے جنہوں نے اپنی جان کو داؤ پہ لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ بہت زور سے کھینچ کر تیر چلاتے تھے، اور اس دن 2 یا 3 کمان انہوں نے توڑ دیے تھے تیر چلاتے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے کھڑے ہیں، ادھر سے تیروں کی برسات ہو رہی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیچھے تھے. حضرت ابو طلحہ انصاری تیر چلا رہے ہیں. کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے سر اٹھا کر دیکھنا چاہتے تو فوراً ان کی زبان سے جملہ نکلتا، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، نحری دون نحرک، میرا سینہ آپ کے سینے کے سامنے ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا سینہ تھوڑا اوپر اٹھے گا تو دشمن کا کوئی تیر آپ کے سینے میں نہ لگ جائے. یہ سارے تیر اس سینے پر لگ جائے کوئی دقت نہیں ہے، لیکن کوئی تیر آپ کے سینے مبارک پر نہیں لگنا چاہیے. یہ ذات سے محبت تھی. اور جب بات کی محبت آئے تو صحابہ کرام کے کئی واقعات ایسے ملیں گے جنہوں نے اپنی قربانی دی ہے، جس چیز کی قربانی پیش کرنے کی ضرورت پڑی وہ قربانی پیش کی ہے. تو ایک تو وہ ہستیاں جو انبیاء کرام کی ہستیاں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے منتخب کیا، ان کے اللہ کے اس انتخاب کو ماننا اور اس پر ایمان لانا ہمارے ایمان کے لیے لازم اور ضروری ہے. اور پھر ساتھ میں انبیاء کرام جو دنیا کی سب سے معصوم ہستیاں ہیں، ان کے جو پیغام ہماری زندگی کے لیے ہے اس پیغام کے مطابق ہم سب کو عمل کرنا لازم اور ضروری ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہم نے جو قرآن کریم کی آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 2 لوگ یعنی الگ سے 2 پرسنل 2 آدمیوں کا ذکر کیا اور پھر 2 فیملیوں کا ذکر کیا. اس سے ایک پیغام ہمارے سامنے ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ نے آدم علیہ السلام کو منتخب کیا اور نوح علیہ السلام کو منتخب کیا. ابراہیم علیہ السلام کے آل کو، آپ کی فیملی کو منتخب کیا، اور آل عمران کو، عمران کی فیملی کو اللہ رب العالمین نے منتخب کیا. تو 2 لوگ جس میں آدم علیہ السلام کو اللہ نے پہلا انسان، پہلا نبی بنانے کے لیے منتخب کیا، اور نوح علیہ السلام جب توحید آدم علیہ السلام سے لے کر 10 قرن تک، 10 صدیوں تک توحید تھی، لیکن دھیرے دھیرے شیطان کے فریب میں آ کر لوگوں میں شرک داخل ہوا، تو سب سے پہلا رسول بنا کر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور 950 سال انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. اس چیز کے لیے اللہ نے ان کو منتخب کیا، بلکہ ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، دوسرے آدم، اس لیے کہ اس وقت جو طوفان اور سیلاب آیا تھا پورے انسان ختم ہو گئے، جس سے سوائے اہل ایمان کے جتنے لوگ تھے سب کو اللہ رب العالمین نے ہلاک کر دیا، یہاں تک کہ جانور چرند پرند کے بھی ایک جوڑے اس کشتی پر رکھے گئے، اور وہاں سے پھر انسانی تاریخ کی نئی شروعات ہوئی. تو یہ 2 لوگوں کو اللہ نے منتخب کیا. اس کے بعد 2 فیملیاں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی فیملی اور عمران کی فیملی. تو یہ 2 فیملیاں اور 2 افراد یہ پیغام یہ دیتے ہیں کہ کبھی کبھی کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین کسی کام کے لیے منتخب کرتا ہے، جو ایک بڑی جماعت کا کام اکیلے کر لیتے ہیں، اور کچھ فیملیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی فیملیوں کے ذریعے سے قوم کو، اسلام کو بہت فائدہ ہوتا ہے. اگر ہماری نظر میں ایسے لوگ یا ایسی فیملیاں ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کا احترام کریں. جب تک وہ نعمت ہمارے سامنے تب تک اس کی ہم قدر کریں. نہ جانے ہماری کون سے کام ان کے ذریعے سے ہو جائیں، قوم کا کون سا فائدہ ان کے ذریعے سے ہو جائے. جیسے دیکھیے انبیاء کرام کی جماعت، انہوں نے تو توحید کا پیغام انسانوں تک پہنچایا، ان سے بڑی تاریخ انسانی میں کوئی ہستیاں نہیں ہو سکتی. ان کے بعد اللہ رب العالمین نے
انبیاء کرام کے بعد سب سے مقدس جماعت دنیا میں جو رکھی ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. صحابہ کرام کی جماعت کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں. بہت خوش نصیب ہیں آپ اگر آپ کا سینہ صحابہ کی نفرت سے خالی ہے, آپ کا سینہ صحابہ اکرام کے تعلق سے شکوک و شبہات سے خالی ہے, آپ کے سینے میں, آپ کے دل میں اگر صحابہ سے محبت ہے, بہت خوش قسمت ہیں آپ. اور اگر اللہ نہ کرے کسی کے دل میں ہے تو توبہ کیجئے, سچی توبہ کیجئے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے بخشش کا جن کے لیے پروانہ نازل کیا ہے. ایک مرتبہ صحیح مسلم میں ایک واقعہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ کی بیوی ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں. ان کے پاس بیٹھے تھے. ام مبشر کہتی ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. کس کے پاس؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ کر کہا کہ لا يدخل النار ان شاء اللہ من اصحاب الشجرة احد الذین یبایعون تحتها. کہا کہ انشاءاللہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا. یہ درخت کے نیچے بیعت کرنے والے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تھا کہ ہم عمرہ کرنے جائیں گے سن 6 ہجری میں, تو 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ عمرہ کرنے نکلے, لیکن حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین مکہ نے روک دیا, شرائط رکھ دیے کہ اس سال آپ لوگ عمرہ نہیں کریں گے, اگلے سال آئیں گے عمرہ کریں گے اور 3 دن رہیں گے. اور پھر وہ جو صلح ہوئی تھی وہ سب ہوا. وہاں پر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی تھی. کیا ہوا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر آپ نے مکہ بھیج, جاؤ وہاں سے بات کر کے آؤ. ادھر حضرت عثمان کچھ دیر تک وہاں رک گئے, افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے. 1400 صحابہ کرام نے بیعت کی کہ ہم اپنی جان کی بازی لگائیں گے, لڑنا پڑے گا لڑیں گے, لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. تو تمام صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر بیعت فرمائی, اور وہ بیعت ایک درخت کے نیچے تھی. اللہ نے اس وقت یہ نازل فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا. اور وہ لوگ جو نبی کے صحابہ کے ایمان پر شک کرتے ہیں, ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے. وہ 1400 صحابہ سب کے ایمان کی گواہی رب دے رہا ہے. تو ایک چیز اور یاد رکھیں, جہاں اللہ کا انتخاب ہو, اللہ کا سلیکشن ہو, اگر ان ہستیوں پر کوئی انگلی اٹھا رہا ہے وہ صرف ان ہستیوں پر نہیں, اللہ کے انتخاب پر انگلی اٹھا رہا ہے. اتنی بڑی جرات کر رہا ہے وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ اس درخت کے نیچے جن لوگوں نے بیعت کیا ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا, تو حضرت حفصہ نے ایک بڑی بات کہہ دی. کہا بلا, کیوں نہیں جائیں گے, کیوں نہیں جائیں گے. حدیث کے الفاظ ہیں فانتہرہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ دیا ان کو. کیسے یہ بات بول رہی ہیں آپ, اپنی بیوی کو ڈانٹ دیا. تو انہوں نے دلیل پیش کی کہ کیوں جائیں گے جہنم میں. کہا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, قرآن کی دلیل پیش کی حضرت حفصہ نے کہ اللہ تو خود کہہ رہا ہے نا کہ ہر ایک کو جہنم میں جانا پڑے گا, جہنم سے گزرنا پڑے گا. تو وہ اصل مسئلہ ہے, وہ پل صراط کے اوپر سے سب کو گزرنا ہے, تو جہنم سے سب کا گزر ہوگا. تو کہا کہ تو اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ سب کو جہنم میں جانا پڑے گا. تو آپ نے کہا کہ اس کی بعد والی آیت کیا ہے؟ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 71 ہے, اور 72 نمبر کی جو آیت ہے. پھر آگے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے آگے کیا کہا ہے وہ بھی تو دیکھو, ثم ننجی الذین اتقوا, ہم متقی لوگوں کو نجات دے دیں گے. وہاں سے گزریں گے تو سب, لیکن متقی لوگوں کو ہم نجات دے دیں گے. آپ کو پیغام یہ دینا ہے کہ یہ 1400 صحابہ جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی تھی, یہ وہ منتخب لوگ ہیں جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی, اور اللہ نے ان سے راضی ہو گیا. اس بات کی گواہی اللہ رب العالمین نے دی ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سلیکٹڈ ہوتے ہیں. آپ سوچئے, یہ اصل میں ایسی نیکیاں ہیں, یہ صحابہ اکرام نے جو قربانیاں پیش کی ہیں, وہ قربانیاں ایسی عظیم قربانیاں ہیں کہ ان قربانیوں کو جو اللہ رب العالمین نے قبول کیا ہے, برسوں بعد بھی ان کی وہ قربانیاں کام آئی ہیں. جیسے ایک واقعہ صحیح بخاری میں, حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ, غزوہ بدر ہجرت کی شروعات میں ہوئی ہے. سن 8 ہجری میں مکہ جو فتح ہوا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف جانے والے تھے, مکہ پر داخل ہو رہے ہیں, آپ فاتحانہ داخل جو ہوئے, لیکن اس سفر کو آپ نے راز میں رکھا تھا.
حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے وہ راز کو فاش کر دیا، خط بھیج دیا وہاں. اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ ان کے کوئی وہاں رشتہ دار نہیں تھے، سوچا کہ ان لوگوں پر احسان کر دوں گا تو میرے رشتہ داروں کی جو ہے، یعنی ایسے لوگ نہیں تھے جو ان کے رشتہ داروں کی حفاظت کر لیں، تو صرف اس مقصد سے کہ میرے جو رشتہ دار وہاں ہیں ان کی حفاظت مکہ والے کر لیں گے، اس لیے راز کو فاش کر دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ آپ کا راز فاش ہو گیا. آپ نے 3 صحابہ کو بھیجا، جاؤ فلاں جگہ پر روضہ خاخ پر ایک عورت ملے گی، اس کی چوٹی کے نیچے خط رکھا ہوا ہے، وہ لے کر آؤ. صحابہ کرام جو 3 صحابہ تھے اس کے پاس پہنچے، جلدی اسی جگہ پر وہ عورت ملی، راستے میں، مکہ کے راستے میں جا کر کہا کہ خط نکال. تو کہا کہ میرے پاس خط نہیں ہے. کہا نکال دیا، تیرے کپڑے اتارے. یقین تھا نبی نے بولے ہیں، جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا. کہا کہ خط نکال ورنہ تیرے کپڑے اتار دیں گے. تو فوراً اس نے خط نکال کر دیکھا، جو حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کا خط تھا، لے کر آئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہا اللہ کے رسول میرے بارے میں آپ جلدی مت کیجیے، یعنی ایسا نہیں کہ مجھے کوئی سزا دے دیں آپ. مسئلہ یہ ہے کہ میں مرتد بھی نہیں ہوا، اسلام کے بعد کفر بھی مجھ کو پسند نہیں ہے، صرف یہ مقصد تھا کہ میرے لوگوں کی وہاں حفاظت ہو جائے گی، اس لیے میں نے کر دیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا دعنی یا رسول اللہ اضرب عنق هذا المنافق. کہ اللہ کے رسول مجھ کو اجازت دیجئے، میں اس منافق کی گردن مار دینا چاہتا ہوں. کون ہے وہ؟ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہیں. اور یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اجازت دیجئے، میں اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، میں اس کی گردن مار دینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کئی سال پہلے کی ایک نیکی کو حوالہ بنا کر کہا چھوڑ دو، ایسا نہ کہو. انہو قد شہید بدرن، کہا کہ یہ حاطب ہے جو بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے، اور اللہ نے آسمان سے جھانک کر ان بدری صحابہ کی طرف ان کی طرف متوجہ ہو کر اللہ نے کہا ہے افعلوا ما شئتم فقد غفرت لکم. جاؤ اے نبی کے بدری صحابہ، میں تم کو بخش دیا ہوں، جو جی میں آئے کرو. یہ مقام ہے ان بدری صحابہ کا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلمات انہوں نے حضرت عمر نے سنا، فدمعت عینا عمر، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ اتنی عظیم ہستی ہے، یہ نیکی اللہ رب العالمین نے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. یہ بدر کی جنگ میں شریک ہونے والے صحابہ نہتے تھے، کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا، لیکن صرف ایمان ایسا مضبوط تھا کہ نبی کی ذات کے لیے اور اسلام کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو، جان قربان کرنے کو تیار ہے. اس لیے ان کو یہ اونچے مقامات ملے ہیں. میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان کی زندگیوں سے جو ہم کو سبق ملتا ہے، ایک تو ان کا احترام ضروری ہے، اور ان کی زندگی سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق پر عمل کرنا ضروری ہے. اور یاد رکھیں انبیاء کے بعد اللہ نے کچھ عام انسانوں میں سے بھی انتخاب کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے انبیاء میں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے دنیا میں بھی ان کو منتخب کیا، آخرت میں بھی ان کو منتخب کیا، آخرت میں بھی نیکوں میں شامل ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا یا موسیٰ انی اصطفیتک برسالاتی وبکلامی، اے موسیٰ ہم نے تم کو اپنی رسالت، اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور اپنے کلام کے لیے تم کو منتخب کیا ہے. یعنی انبیاء میں جو نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ نے بات کیا، ان سے بات کرتے تھے اللہ رب العالمین سے. وہ ایک دن مطالبہ کر دیا، کہا کہ رب ارینی انظر الیک، مجھے دکھ میں تجھے دیکھوں گا. کہا لن ترانی، موسیٰ دیکھ نہیں سکتے تم. پھر وہ اللہ نے تجلی ڈالا پہاڑ پر، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے. پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس سے معافی مانگتا ہوں، میں اس سے توبہ کرتا ہوں. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ دیکھو موسیٰ، ہم نے تم کو 2 چیزوں سے کے لیے منتخب کیا، رسالت کے لیے اور اپنے سے بات کرنے کے لیے. فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، جو دیے نا ہم نے تم کو اس کو لو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ. اس میں ایک پیغام یہ ہے، اللہ نے اگر آپ کو کوئی نعمت دیا ہے، عام انسانوں میں آپ کو منتخب کیا ہے، آپ کی خود کی ذمہ داری بنتی ہے اس نعمت کا شکر ادا کریں، اور جو لوگ ہیں جن کو آپ کے ذریعے فائدہ ہو سکتا ہے ان کو چاہیے کہ آپ کا احترام کریں. تو یہ اللہ رب العالمین نے عام لوگوں جیسے انبیاء کو منتخب کیا، عام لوگوں میں سے ایک نام ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی بنائے گئے تھے، بہت سارے نبی تھے انبیاء بنی اسرائیل میں. تو ایک نبی جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے، ان سے ان کی قوم نے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ متعین کیجئے، ہم اس کے ساتھ جہاد کریں گے. تو کہا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. نبی کا نام نہیں بتایا اللہ نے، کبھی دیکھیے نام بھی نہیں ہوتا. اور اس میں ایک پیغام مفسرین نے دیا ہے کہ نبی کا بھلے ہی نام نہیں ہے، یہاں پر کون سے نبی تھے نام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بات نبی کی آ گئی تو ماننا ہی پڑے گا آپ کو. تو نبی کا نام نہیں ذکر کیا اللہ نے، لیکن کہا کہ دیکھو اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ بنایا. تو وہ لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ طالوت ہمارا بادشاہ کیسے بنے گا، اس کے پاس تو کوئی خاندانی نام بھی نہیں ہے، بڑا اونچے خاندان کا بھی نہیں ہے، اور نہ اس کے پاس مال ہے. اللہ نے کہا
زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اس کو جسمانی طاقت دیا ہے، فٹ ہے وہ جسمانی اعتبار سے، اور دوسرا علم کی طاقت اللہ نے اس کو دیا ہے، اس لیے تمہارا بادشاہ اس کو بنایا۔ ایک تو یہ اللہ کا انتخاب ہے، وہ بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ اللہ نے اس کو علم بھی دیا ہے اور طاقت بھی دیا ہے، اس لیے بادشاہ بننے کے لائق ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو سلیکٹ کیا ہے اس میں دو خوبیاں ہیں، ایک جسمانی طاقت کسی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے، اور دوسرا علم کی طاقت۔ جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ علم کا دور ہے، یعنی وہ تو علم ہمیشہ انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن زندہ قوم بن کر عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں تو ضروری ہے ہم ہر میدان میں، تعلیم کے ہر میدان میں محنت کریں، کوشش کریں۔ اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پروٹیسٹ چل رہا ہے جو دلی میں، صرف جو طلباء کا، اسٹوڈنٹس کا جو پروٹیسٹ ہے اور ان کی جو مانگیں ہیں کس بنیاد پر ہیں؟ تعلیم کی بنیاد پر ان کی مانگیں۔ ایک اور جو چل رہا ہے آپ سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، اعظم خان نے ایک بڑی یونیورسٹی 500 ایکڑ کے پلاٹ بڑے ایریے میں جو ایک بڑی یونیورسٹی بنایا، لیکن حکومت کی نیت خراب، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ لوگ اس کے لیے موافقت میں بھی کھڑے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنے لیول پر، اپنے سطر پر جو کر سکتے ہیں تعلیم کے اعتبار سے، تعلیم کے لیے، اور دنیا کی تعلیم ہو وہ تو ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے بچے دین پڑھے ہوئے ہوں، ورنہ سب کچھ پڑھا کر آپ ڈگریاں دلا دیں، بڑے ہوتے ہیں اور مقام پر پہنچا دیں، لیکن دین ان کے پاس نہیں ہے تو پھر کوئی مطلب کہ نہیں ہے۔ اس لیے پہلے دین پڑھائیے اور دنیا بھی جو ہو سکتا ہے اس کو پڑھائیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ، اسی طرح ایک عورت کا اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ فرشتوں نے آ کر حضرت مریم سے کہا کہ مریم اللہ نے تجھ کو سلیکٹ کیا، تجھ کو چنا ہے اور تجھ کو تمام دنیا کی عورتوں پر منتخب کیا ہے۔ 2 مرتبہ سلیکشن کا، انتخاب کا لفظ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا فرشتوں کی زبانی۔ تو ایک تو بچپن میں اللہ نے ان کو قبول کیا، ان کی ماں نے دعا کی تھی، اور پھر بعد میں ایک معجزے کے لیے اللہ نے ان کو منتخب کیا بغیر شوہر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فرمائی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا سلیکشن، اور اس کے بعد عورتوں کے لیے ایک پیغام ہے، ایسی منتخب عورت کو اللہ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ یا مریم اقنتی وارکعی واسجدی لربک وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم تم کو ہم نے یہ مقام دیا ہے، تم کو عزت بخشی ہے نا، پوری دنیا کی عورتوں پر تم کو منتخب کیا ہے، تو یاد رکھو تمہیں کیا کرنا ہے، اللہ کا فرما بردار بنو، اللہ کے لیے سجدہ کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو یہ حضرت مریم کے ذریعے سے بھی پیغام اللہ نے دیا، ان کا سلیکشن بھی اللہ نے ذکر کیا، اور ان کے ذریعے سے پیغام بھی ہم کو دیا۔ تو جو پیغام ہم آپ کو دینا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے منتخب کیا ہے ان کا احترام بھی کرنا چاہیے، اور ان کی ذات سے، ان کی زندگی سے، ان کے کردار سے جو پیغام ہم کو ملتا ہے اس پر ہم کو عمل بھی کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام کی زندگی کو آپ دیکھیں، اللہ نے ان کو جو منتخب کیا، ایک مرتبہ نجران کے کچھ لوگ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا ہمارے لیے کسی امانت دار کو آپ ذمہ دار بنا کر بھیجیے۔ تو آپ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے کہا کھڑے ہو جائیے، اٹھیے، میں آپ کو بھیج رہا ہوں۔ اور ان لوگوں سے جنہوں نے مطالبہ کیا تھا آپ نے کہا کہ لَأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ، میں تمہارے ساتھ ایک ایسے آدمی کو بھیج رہا ہوں جو واقعی امانت دار ہے۔ امین هذه الامہ، ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ اس امت کے امین ہے، سب سے بڑے امانت دار ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو یہ مقام ملا، اس سے ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ایک تو ان کا احترام کرنا، دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر امانت داری ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے ایک نام آپ بار بار سنتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ نے جو مقام عطا کیا، ایک تو 4 یار بولتے ہیں نا، آپ نے شاید یہ لفظ سنا ہوگا، نبی کے 4 یار، یعنی 4 وہ خلفائے راشدین، لیکن ان 4 میں سے بھی اونچا مقام ہے یار غار کا، جنہوں نے سفر ہجرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جان کی بازی لگا کر ہجرت کا سفر کیا تھا۔ اور ہجرت تو بعد کی بات ہے، جس وقت مکہ میں حالات بڑے سنگین تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تک نہیں چھوڑ رہے تھے لوگ، اور آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ ایک دن آپ کو ہلاک کرنے کی لوگ کوشش کر رہے تھے، ابو بکر صدیق پہنچ گئے، کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیسے لوگ ہو تم، ایسے آدمی کو مارنا چاہتے ہو جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور ابو بکر کو پکڑ لیے، ان کو مارنا شروع کر، اس قدر مارے کہ بے ہوش کر دیے، اور سر میں اتنی مار لگی تھی کہ بال جہاں سے پکڑے جاتے تھے وہ بال اکھڑ جاتے تھے۔ لوگوں نے اٹھا کر گھر لے گئے، بہت دیر بعد جب ہوش آیا تو آنکھ کھلتے ہی پہلا سوال تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟
ایسی عظیم ہستیاں ہیں یہ. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوری زندگی اپنی قربانی دی ہے, ایک دن کیا ہوا, مدنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے صحابہ کرام کے ساتھ. کیا دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اپنا تہبند اٹھائے ہوئے, نیچے جو چادر پہنی جاتی ہے اٹھا کر بڑے تیزی سے تیز چلتے ہوئے آ رہے ہیں, اور اتنی تیز چل رہے ہیں چادر اٹھائے ہوئے کہ گھٹنا تک کھل گیا تھا. جیسے آپ نے دیکھا, کہا کہ اما صاحبکم ھذا فقد غامرا, کہا کہ تمہارے جو ساتھی آ رہے ہیں ابو بکر, ان کا کسی سے کچھ معاملہ بگڑ گیا. ابو بکر صدیق آئے, بیٹھ گئے, کہ اللہ کے رسول میرے اور عمر کے بیچ میں کوئی بات ہو گئی تھی, میں نے عمر سے معافی مانگا لیکن عمر مجھ کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے, آپ میرے لیے ان سے معافی مانگ دیجیے. اللہ اکبر. یہ عظیم ہستی ہے جس کو بارہا جنت کی بشارت ملی ہے, لیکن اپنے بھائی سے معاملہ بگڑا تو معافی مانگ لیے فوراً, لیکن جب انہوں نے معاف نہیں کیا تو کہا اللہ کے رسول آپ کے پاس آ جاؤں کہ آپ معاف کروا دیں. ادھر حضرت عمر کو بھی احساس, پہلے تو جو جذبات میں بول دی کہ نہیں معاف کریں گے, لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق نکل گئے ان کو بھی احساس ہوا. سیدھے ان کے گھر پہنچے, جا کر پوچھا اتھما ابا بکر, ابو بکر ہیں کیا؟ گھر والوں نے بتایا کہ نہیں. سمجھ گئے کہ ابو بکر گھر میں نہ ہو تو ایک جگہ کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتے. سیدھے مسجد نبوی پہنچے, اور جیسے حضرت عمر پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا. حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ اب معاملہ بگڑے گا تو گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, کہا اللہ کہ انی کنت قد اظلما, اللہ کے رسول غلطی مجھ سے ہوئی ہے. یعنی آپ حضرت عمر کو بولنے لگے جبکہ تم نے کیوں ایسا کیا ہے, تو حضرت ابو بکر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے, اللہ کے رسول غلطی مجھ سے ہوئی ہے. حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے, لیکن آپ حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں لوگوں سنو, ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدقت, کہ لوگوں مجھے اللہ نے تمہارے پاس بھیجا تھا, تم سب کہہ رہے تھے کہ تم جھوٹ بولتے ہو, اکیلا ابو بکر تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ تم سچ بول رہے ہو. وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي, اور مجھے صرف اتنا نہیں بولا ابو بکر نے کہ تم سچ بول رہے ہو, اپنی ذات کے ساتھ میری مدد کیا ہے, اپنے مال کے ساتھ میری مدد کیا ہے, تو کیا میری خاطر تم میرے ساتھی کو چھوڑ سکتے ہو؟ هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي, دو مرتبہ آپ نے دہرایا کہ میری خاطر تو میرے ساتھی کو چھوڑ دو. یعنی آپ نے پوری تفصیل نہیں دیکھی. پیغام آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا احترام انتہائی ضروری ہے, جن کی زندگی کے فائدے اتنے ہوتے ہیں کہ ان کی کچھ کوتاہیوں کو آپ درگزر بھی کر سکتے ہیں, کچھ کمیوں کو درگزر کر سکتے ہیں. یہ وہ عظیم ہستی ہے, وہ عظیم گھرانہ ہے, ہجرت کا سفر ہے, یار غار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنے ہیں, اور ہجرت کے سفر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فیملی کا کیا کردار ہے. حضرت ابو بکر کی دو سواریاں, ایک سواری ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام آئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن جو دن بھر مکہ میں رہتے تھے اور رات میں جا کر غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق کو مکہ کے پورے حالات بتاتے تھے. ان کی بیٹی حضرت اسما جن کے کمربند کے دو ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا اس برتن میں, اس تھیلی میں باندھا گیا تھا جو ہجرت کے سفر کے لیے تیار کی گئی تھی, اس لیے ان کا نام ذات النطاقین رکھا گیا. ان کے غلام تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو بکر کی بکریاں چراتے ہوئے رات کو وہاں پہنچتے تھے اور ان کو دودھ نکال کر دیتے تھے. یہ پوری فیملی ہے جس کے ذریعے سے اسلام کو بہت فائدہ ہوا, اس لیے آپ نے کہا کہ لوگوں میری خاطر اپنے ہمارے ساتھی کو چھوڑ دو. ایک موقع پر کیا ہوا, سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی موجود تھی. کہتی میرا ہار گم گیا. ہار جہاں گما تھا, جہاں پڑاؤ ڈالے تھے, وہاں پانی بھی نہیں تھا اور لوگوں کے پاس بھی پانی نہیں تھا, یعنی وہاں کوئی تالاب وغیرہ نہیں ہے اور نہ لوگوں کے پاس پانی. پریشان ہو گئے. ایک صحابی نے آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ آپ کی بیٹی اتنی بڑی غلطی کر دی کہ یہاں ایسی جگہ روکوا دی ہے کہ جہاں پانی بھی نہیں ہے اور لوگوں کے پاس بھی پانی نہیں ہے. کہتی ہیں آپ ابو بکر صدیق میرے پاس آئے اور میرے ران پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے. آ کر کہا کہ کیا کری ہو تم نے, اور کہتی ہے میری کمر میں بہت زور سے چمٹے, لیکن اس درد سے میں اپنے آپ کو کنٹرول کی کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر رکھا ہوا ہے, آپ کو تکلیف نہ ہو, اس لیے اس درد کو بھی میں نے برداشت کی. باپ کی طرف سے تکلیف, اور تکلیف مقصد اصل وہ نہیں سزا دینا, بلکہ یہ کہ سارے لوگوں کو تم نے پریشان کیا ہے. لیکن یاد رکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نقصان بظاہر دکھتا ہے لیکن اس کے اندر فائدے چھپے ہوئے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا جو ہار گما ہے, لوگ سب پریشان ہیں. کہتے ہیں جب لوگ بیدار ہوئے,
پانی نہیں تھا، اللہ نے تیمم کی آیت نازل کر دیا کہ لوگوں اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے، تم بیمار ہو، پانی استعمال نہیں کر سکتے، تو تم کو فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی کے ذریعے تم تیمم کر سکتے ہو۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ نے جیسے یہ فرمان اللہ کا سنا، آ کر ابو بکر صدیق سے کہا یا آل ابی بکر ما ہی باول برکتکم، اے ابو بکر کے گھرانے والوں، کہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے جو مسلمانوں کو حاصل ہوئی ہو، تمہاری اس فیملی کے ذریعے سے نہ جانے کتنی برکتیں امت کو ملی ہیں۔ تو کچھ فیملیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے فائدے ہوتے ہیں، اور کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے قوم کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہی ابو بکر صدیق ہیں، مدینہ پہنچے، مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے سب سے پہلے جو جگہ خریدنے کی باری آئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیسہ دیا تھا۔ آج سوچو لاکھوں لوگ ایک وقت میں نمازیں پڑھتے ہیں، سال کا ہر دن ہر نماز لاکھوں لوگ پڑھ رہے ہیں، کب تک پڑھیں گے؟ قیامت تک پڑھیں گے، اور وہ سب کا سارا ثواب ابو بکر صدیق کو ملے گا۔ مکہ مدینے میں پانی کی قلت تھی، بیر روما یہودی کا کنواں تھا، خریدنے کی باری آئی، اکیلے عثمان تھے جنہوں نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ اور آپ بعد کی بھی تاریخ میں دیکھیں، اور قیامت تک یہ اللہ کا سلسلہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین دین کی تجدید کرے گا، لوگوں کے قوم کے فائدے کے لیے ایسے انسانوں کو بھیجے گا جو بہت سارے لوگ مل کر جو کام نہیں کر پاتے وہ ایک فرد کر لیا کرتا ہے۔ اس ہندوستان کی ایک تاریخی شخصیت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک تاریخی شخصیت تھی، بہت ساری خوبیاں اللہ نے ان کو نوازا تھا۔ ان کی جب زندگی کے آخری لمحات تھے، اس وقت ان کو اٹیک آیا تھا، پیرالائسس اٹیک، بے ہوش تھے۔ 3 دن تک اس دور کا اخبار تاخیر کے ساتھ جو ہے نکالا گیا تھا، 3 دن تک، اس لیے کہ نہ جانے کون سی خبر آئے اور سب سے پہلے اس خبر کو ہم کو چھاپنے کا شرف ملے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جب تک زندہ رہتے ہیں اس وقت تک ان کی قدر نہیں کی جاتی۔ جامع مسجد کے صحن پر اس کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر پاکستان جانے والوں کو انہوں نے پیغام دیا تھا، کیا چھوڑ کر جا رہے ہو، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو اپنے بھائیوں کو؟ یہ مسجد، جامع مسجد تم کو آواز دے رہی ہے، یہ دلی کا لال قلعہ تم کو پکار رہا ہے، یہ سب کچھ تمہارے آبا و اجداد کی جائیداد ہے، کس کو کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ لیکن لوگ چلے گئے، اور جو رکنے والے تھے وہ رکے۔ اس وقت ان کو احساس ہوا کہ یہ نعمت کتنی بڑی ہے۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ، تو یاد رکھو ہم کو اس بار ہم پیغام جو آپ کو دینا چاہتے ہیں، انبیاء کرام سے لے کر عام انسانوں تک بہت سارے انتخاب اللہ کے ایسے ہوتے ہیں جو صرف ان کی ذات کے لیے وہ نہیں جیتے، بلکہ ان کی ذات کے لیے تو وہ جینے سے زیادہ وہ عام انسانوں کے لیے، قوم کے لیے جیتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جن کے جو اللہ کا انتخاب ہے، جو انبیاء کرام کی ہستیاں ہیں، صحابہ کرام کی ہستیاں ہیں، ان سے محبت، ان کا احترام تو ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن ہمارے سماج میں بھی، ہمارے بیچ میں بھی اگر ایسے لوگ ہیں جو قوم کے لیے فائدہ مند ہیں، وہ فیملیاں جن کا مال، جن کے مشورے، جن کی خوبیاں قوم کے لیے فائدہ مند ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ان فیملیز کی، ان افراد کی ہم قدر کریں جب تک وہ سلامت ہیں، ورنہ چلے جانے کے بعد اگر ان کی قدر، ان کو یاد کیا جائے تو پھر کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین جو پیغام میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس پیغام کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین انبیاء کرام سے اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے سچی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے، نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔